اور بہت پیار سے سنیں میرے دوستو. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں آئے. بولو ایسے گھر میں ہمارے نبی آئے. اچھا، یہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ یعنی ہمارے نبی کی بیوی، ہماری ماں روٹی پکا رہی ہے. ساتھ میں بولو کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا. اچھا، اچھی خاصی روٹی پک گئی ہے، صرف 2-3 روٹیاں باقی ہیں. بس وہ روٹی کو یوں لینا ہے اور اس کو، اس زمانے میں جو توا ہوتا تھا، توا ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے توے ہوتے، وہ فرائی پین ہوتا ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے. مطلب ہے کہ بس 2-3 روٹی پکانا باقی ہے، اس کو صرف تنور پہ رکھنا، توے پر رکھنا ہے. اچھا، ہمارے نبی آئے. اچھا، میں ایک بات یہاں پر روکتا ہوں، ہم لوگ بھی میاں بیوی کیا ویسی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی محبت کرتے تھے؟ جی نہیں. میرے پیاروں، معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں میں جو دیکھا جاتا ہے، کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا میرے پیاروں. کبھی کوئی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے، کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی بیوی سے جہیز مانگ رہا ہے. اتنے بچے ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کہتا ہے میری قسمت پھوٹی تھی، تو میرے گھر پر آئی، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا. ارے میرے پیاروں، باہر کی دنیا میں وہ جماعتوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں وہ خانقاہوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں اتنی بڑی داڑھی ہے، باہر کی دنیا میں 5 وقت نماز کا پابند ہے. ارے میرے جیسا نالک باہر کی دنیا میں لمبے بیان کرتا ہے، اور گھر میں جا کے بیوی کو ٹارچر کرنا، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا، بیوی کو اس کی ماں کی گالی دینا، بیوی کو اس کے باپ کی گالی دینا. میرے پیاروں، کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ جی نہیں. باہر کی دنیا میں ہم کچھ اور ہیں، گھر کی دنیا میں کچھ ہم اور ہیں. باہر کی دنیا میں فرشتہ نظر آتا ہے، اور گھر میں تیرے سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوگا. معلوم ہے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، مردوں میں سب سے اچھا مرد کون سا؟ مردوں میں ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو صبح میں چاش کی نماز پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھے، یہ نہیں کہا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم لأہلیکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. میرے پیاروں، یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں. یا تو بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی سے ناراض ہے. دو میں سے کیا ہے؟ ناراض تو نہیں نا بیوی سے؟ بولو نا، کریں گے نا محبت کی باتیں. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا تو ایک آدمی اتنا خوش ہو گیا، کہا مولانا ایسا بھی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ایسا حدیث میں؟ اشرف سن لے، عمل کرے گا نا؟ سوچ کے کرنا. آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سوچ کے کرنا. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، یہی حضرت عائشہ. بولو کون حضرت؟ سن رہے بیٹا؟ تو سن رہے. میاں بیوی کی بات آئی تو تیری آنکھ کھل گئی. ابھی تک یہ سو رہا تھا، جھٹکے مار کے سو رہا تھا. جہاں میاں بیوی کی بات آئی دیکھو کتنا خوش ہو گیا. لیکن میں بہت معاونت سہراب بہت پتے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. حضرت عائشہ نے آپ کو پانی دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ اگر میں بھوکا رہوں اور کوئی مجھے کھجور لا کر دے اور شہد لا کر دے، وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا عائشہ تیرا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتاؤ کوئی بیوی سے ایسے محبت کی بات کرے، نبی کی سنت کو زندہ کرے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی، مجھے بھی آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ اگر میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا نہ ملا ہو، لیکن کوئی میرے سامنے شہد لے کر آوے اور شہد کے ساتھ میں مکھن یعنی بٹر لے کر آوے اور کہے کہ دونوں کو ملا کر کھانا ہے، حضرت عائشہ فرماتی، میں بھوکی رہنا پسند کروں گی، لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان. اس کا مطلب کوئی محبت سے بیوی کو آئی لو یو بولے نا، 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو جا کر بولو گے. ابھی یہ بیویوں کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے مولی سہراب. ابھی جا کر بولے گا نا تو سیدھا جواب نہیں دے گی، کہے گی ہاں جا بہت ہو گیا، ابھی صبح میں تو لڑکے گیا تھا، کیا محبت کی باتیں کرتا. اسے بہت سوچ سمجھ کے
لیکن یہاں مجھے آپ کو بہت پیاری بات بتانا، نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ درود پڑھو گے نا انشاءاللہ، کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ دیکھو ہمارے نبی آئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے؟ روٹی بنا رہے کتنی روٹی باقی ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آ کر پوچھتے ہیں عائشہ کچھ کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہم لوگ میں کون گھر میں جا کے بیوی کو پوچھتا ہے کچھ کام ہے تو بتا؟ اور اگر بیوی نے کوئی کام بتا دیا نا، سیدھا پہلا جواب تیرے باپ کا کھاتا ہوں، میں بھی کما دھما کے آیا ہوں، تھک کے آیا ہوں، روزی کمانے جاتا ہوں، مذاق کرنے نہیں جاتا ہوں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور سیدھا آئے گا گھر میں، آئے گا نایا دھویا نہیں، نایا نہیں دھویا، کھانا کھایا نہیں کھایا، موبائل پر بیزی ہو گیا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں ہمارے نبی آ رہے، حضرت عائشہ کو پوچھ رہے کوئی کام ہے؟ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کتنی بے تکلفی اور محبت ہوگی۔ عائشہ نے فرمایا ہاں اچھا ہوا اللہ کے رسول آپ آ گئے، میرے کو اتنا ضروری کام ہے، مجھے ایک جگہ پر جانا ہے، یہ 3 روٹی باقی ہے، اگر آپ پکا لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ میرے دوستوں ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے، فرمایا جاؤ جاؤ عائشہ جاؤ، اپنا کام کر لو، اپنا کام کر لو۔ اور ہمارے نبی تنور کے سامنے، وہ توے کے سامنے بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی نے وہ جو 3 روٹی کے جو گولے بنے ہوئے تھے، ایک گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، دوسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، تیسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، اور اچھے طریقے سے اس کو پھیلا دیا۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے تنور پہ الگ الگ جگہ پہ روٹیاں ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے، پورا تاج پور سننا، ہمارے نبی وہ تنور کے اوپر روٹی کو دیکھ رہے، روٹی بالکل سفید ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی کو توے پہ رکھو تو وہ جلنے لگتی ہے، پکنے لگتی ہے، تپنے لگتی ہے، اس کے اوپر کالا داغ ہوتا ہے، وہ پھول جاتی ہے، پھل جاتی ہے، اس کے اوپر دھبا آتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے جو روٹی کو رکھا بالکل سفید سفید، اور اگر کوئی غور سے دیکھے ایسا لگتا نور کا قطرہ نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے نبی بیٹھے، روٹی ویسی کی ویسی، نہ جل رہی، نہ تپ رہی، نہ کالی ہو رہی، نہ داغ آ رہا، نہ دھبا آ رہا، ہمارے نبی بیٹھے۔ اتنے میں حضرت عائشہ کا کام ہو گیا، حضرت عائشہ دوڑتی دوڑتی آئی، اور عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، دیکھا کہ ابھی بھی توے پر 3 روٹی پکی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے مسکرا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے 3 روٹی بھی نہیں پکائی، 3 روٹی بھی آپ سے نہیں پکی؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھ سے نہیں پکی، تجھ سے پک جائے تو بیٹھ جا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی اٹھ گئے۔ اب کون بیٹھ گئی بولو ساتھ میں؟ حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ نے، وہ زمانے میں لکڑے کا بڑا جو چمچہ ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ نے یوں لیا، اور وہ 3 روٹی تھی نا، تینوں کو اٹھایا اور تینوں کو پلٹا، دیکھا تو ویسی کی ویسی سفید کی سفید، پھر ادھر پلٹا پھر ادھر پلٹا، لیکن 3 روٹی نہ، حالانکہ روٹیوں کا انبار ہے، یہاں روٹیاں ساری پکی ہوئی تیار ہے، اور یہ 3 روٹی نہ جلتی ہے، نہ پکتی، نہ تلتی، نہ داغ، نہ دھبا، نہ دھواں۔ تو حضرت عائشہ نے سوچا شاید نیچے آگ بجھ گئی ہوگی، تو نیچے دیکھا تو نیچے لکڑا بھی جل رہا ہے، اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، توے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی گرم ہے، دھواں بھی اٹھ رہا ہے۔ اب حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے رسول نہیں پک رہی روٹی۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟ جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا لیکن اللہ کے رسول کیوں؟ یہ ساری روٹیاں تو میں نے پکائی ہے، یہ 3 روٹی کیوں نہیں پکتی؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے پورا تاج پور سبحان اللہ بولو، حضرت جبرائیل آ گئے۔ بولو کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر پہلی بات کہی، اللہ کے رسول عائشہ بیٹھی ہے، عائشہ کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی کے سامنے حضرت جبرائیل آئے، کہا کیا معاملہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا روٹی پک نہیں رہی ہے، کب سے رکھا ہے وہی سفید کی سفید۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں پکے گی، اگر میں جبرائیل بھی بیٹھ جاؤں گا، ہم سارے فرشتے بھی بیٹھ جائیں گے، مگر یہ 3 روٹی نہیں پکے گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل لیکن وجہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم اس روٹی پر آپ کا مبارک ہاتھ لگ گیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا محبت کے ساتھ میرے مصطفیٰ، محبت کے ساتھ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ کا مبارک ہاتھ محبت کے ساتھ روٹیوں پر لگا، اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ روٹیوں پہ لگتا ہے دنیا کی آگ اس پر حرام ہوتی ہے، اگر ہمارے مصطفیٰ کی شریعت ہم کو لگ جائے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہم پہ حرام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارو، لیکن
محبت کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ پہلی بات لا الہ. الا اللہ. دوسری بات ایک ساتھ میں بول دو تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اچھا ایک بات اور بھی بتا دو, 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کی قسم درود پاک میں اتنا پاور ہے, اتنا پاور ہے. آپ ایک مرتبہ درود پڑھو, فرشتہ آتا ہے آپ کا درود پاک تاجپور سے لیتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے. صرف مدینہ منورہ نہیں پہنچاتا, جہاں نبی کا روضہ مبارکہ, اللہ کے رسول, وہ تاجپور والا یہ نام ہے, یہ اس کے خاندان کا نام ہے, یہ انہوں نے, وہاں کی ماں ہے, وہاں کی بہن ہے, یہ انہوں نے آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھا ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے قبول کر لیا, جاؤ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا. سبحان اللہ سے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں. کس کے ساتھ درود پڑھیں؟ محبت کے ساتھ. اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے, بس ایسا ہی بغیر محبت کے, نبی سے کوئی محبت نہیں اور درود پڑھتا ہے. فرشتہ آتا ہے درود پاک لیتا ہے, لیکن اللہ کو کہتا ہے اللہ اس نے محبت کے ساتھ درود نہیں پڑھا. اللہ فرماتے تاجپور کے باہر بھی مت لے جانا, یہیں پہ اس کے منہ پہ مار دینا, وہ وہیں منہ پہ مار کے نکل جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے. کون کون تیار ہے؟ اور ایک ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. اور آپ کو پہلے بھی کہا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی